بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگو، آپ لوگوں پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ ویسے ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو ایک کامل اور مکمل رہبر دیا۔ دوستو، یہ بولنے سننے کے اعتبار سے معمولی نعمت ہے، لیکن اس کی صحیح قدر تو ہماری آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہوگی۔ مشائخ جو اپنے مریدین کو خدا تک پہنچاتے ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں، اصطلاح میں، احادیث کی زبان میں اس کو کہتے ہیں احسان۔ اسی کو ہماری زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ تو تصوف کوئی نیا لفظ، نئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ تو احادیث ہی کی زبان ہے۔ ہم سب حضرات صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، حالانکہ حضرات صحابہ میں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء سب کچھ تھے، لیکن ان تمام اوصاف کو چھوڑ کر حضرات صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، صحابی کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا معنی ہے حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پائے ہوئے۔ تو یہ جو صفت ہے ساری صفتوں پر غالب ہے، اور اس صفت کا ہونا باقی تمام صفات کے ہونے کو لازم کر لیتا ہے۔ یہ معمولی صفت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کو ہم جو صحابہ کہتے ہیں، صحابی کا معنی ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ملی۔ تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت کا مل جانا، یہ حضرات صحابہ کے علم پر، حضرات صحابہ کی فقاہت پر بلند ہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے جاری فرمایا، قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بزرگوں نے ایک اچھی مثال دی، اس سے ہمارے مشائخ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشائخ کا جو مقام ہے، ان کو ان کے مقام سے نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ شریعت میں ہر چیز میں میانہ روی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے بعد ہیں۔ تو ہمارے جو مشائخ ہیں، مشائخ کی مثال مشائخ نے دی ہے۔ کیا مثال ہے؟ بہت اچھی مثال ہے میرے دوستو۔ شیخ کیا کرتا ہے؟ اپنے مرید کو، ہم سب جانتے ہیں، مشاطہ ایک لفظ ہے، عربی لفظ مشاطہ کہتے ہیں دلہن کو سنوارنے والی، دلہن کو سنوار کر کے اس لائق بنا دیتی ہے کہ جب دلہا کی نظر پڑے تو دلہا کو وہ دلہن پسند آ جائے۔
اس کو کہتے ہیں، اس سوارنے والی عورت کو کہتے ہیں مشاطہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے مشائخ کی بہترین مثال دی ہے کہ یہ مرید کے حق میں مشاطہ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مرید کو بناتے ہیں، مرید کو سنوارتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ کی نظر اس مرید پر پڑے تو یہ مرید اللہ کو پسند آ جائے۔ بس کتنی شاندار مثال دی دوستو۔ اس مثال میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق اعتدال کا ہے، میانہ روی کا ہے۔ ہمارے مشائخ ہم کو خدا تک پہنچانے والے، یقیناً پہنچانے والے، لیکن اس کی وجہ سے مشائخ کا ایسا احترام کرنا جس احترام کی وجہ سے اللہ کا حق گویا ہم مشائخ کو دے رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بعض وقت ہم مشائخ سے ملتے ملتے آدھا رکوع کرتے، ہاں یہ غلط ہے۔ رکوع کرنا، پیشانی کو جھکانا، سر کو جھکانا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ غیور ہے، بہت ہی غیرت والے ہیں۔ غیرت کا صحیح لفظ تو غیرت، بہت ہی غیرت والے ہیں۔ ذرا سے بھی شرک کی ملاوٹ کو اللہ برداشت نہیں کرتے، اللہ کو گوارا نہیں۔ تو دوستو مشائخ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کا حق ہم مشائخ کو دیں، شریعت ہم کو اس سے روکتی۔ دین کے جو 5 شعبے ہیں ہم سب جانتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے عقائد، عقیدے ہمارے صحیح رہیں۔ یہ جو خانخواہ ہے، خانخواہ کا معنی ہے نرسری، نرسری کہتے ہیں تربیت گاہ، تربیت پانے کی جگہ۔ تو ہماری تربیت ہو، ہمارا ظاہر بھی بنے، ہمارا باطن بھی بنے، باطن ظاہر سے بہتر ہو، اسی لیے خانخواہیں ہیں۔ مشائخ کا فریضہ، ان کا فرض یہی ہے کہ وہ اپنے مریدین کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی، آپ حضرات سنے ہوں گے، بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ چیز غلط ہے، لیکن بزرگوں کے اعتبار سے وہ بات صحیح ہے۔ ایک بیچارے تھے، ان کو اپنے اندر کو بنانے کی فکر پیدا ہوئی تو ایک اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑے۔ تو بزرگ نے پوچھا، اس اللہ والے نے پوچھا کہ تمہارے معمولات کیا ہیں، 24 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ تو لمبے لمبے وظیفے بتائے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بتائے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ادھر پورے طور سے نوافل کی پابندی، تہجد کی پابندی اور تسبیحات سے نہیں چھوٹتی ہے، سب ہے۔ ادھر گھر کے اندر حضرت گئے تو سب بچے کونے میں چل جاتے، کوئی بھی سامنے دستے نہیں۔ گھر کو آئے تو گویا شہر باغ آگے جیسا۔ تو کیا بولے اپنی بیوی سے تمہارا سلوک کیسا ہے معلوم نہیں، اس لیے تمہاری بیوی سے پوری تفصیلات لکھ کر تم کیسے ہیں ان کا دستخط لے کر آؤ۔ کاہے کے لیے؟ بیعت ہونے، مرید بننے کے واسطے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سب پر آسانی کے ساتھ حضرت کب گئے تو بھی آپ کو سلسلے میں جوڑ لیتے، معمولی بات یہ ہے۔ ہاں اگر ویسے شرائط، ایک شرط بھی اگر رکھتے، ہم ہرگز اس راستے میں قدم نہیں رکھتے۔ وہ مشائخ انہوں ویسے تھے، وہ سچے مرید بھی ویسے تھے، اللہ کی شان وہ چاروں پر عمل کر کے گئے، دارالعلوم میں داخلہ لیے، اپنے آپ کو فنا کر دیے۔ حالانکہ بخاری پڑھانے والا جا کر دارالعلوم میں داخلہ لے کر دورہ پڑھنا دوبارہ معمولی بات ہے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی تو کیا کیے؟ جا کر پڑھے، پھر
40 خط لکھے اصلاحی خطوط حضرت تھانوی کو، پھر کیا کرے اپنے ایک شاگرد کو جسے انہوں قرآن تجوید وغیرہ پڑھائے سو اسی کو پکڑ کر کے اس کے پاس دوبارہ قرات کی سند لے کر قرات وغیرہ پڑھ کر اس کی سند لیے، اور اپنے اہلیہ سے بھی ان کے سلوک کے بارے میں کیسا حق ادا کرتے نہیں کرتے کیا کرتے ہیں یہ سب لکھ کر کے دستخط لے کر حضرت کے پاس پہنچے۔ چاروں پر عمل کرنے کے بعد حضرت کیا کریں، سلسلے میں داخل کرے۔ الحمدللہ آج وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو سلوک ہے نا، یہ جو راستہ ہے، حضرت علامہ اقبال آپ کا ایک شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہے۔ علامہ اقبال دیکھنے کے اعتبار سے سیدھے سادے تھے، لیکن بہت گہری بات اس میں بولے، پرواز یہی سلوک ہے، نظر نہیں آنے والا راستہ، خدا تک پہنچانے والا راستہ۔ مرید کیا کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے خدا سے قریب ہوتا رہتا ہے، جیسا جیسا اس کا شیخ بولتا ہے ایسا کرو، غصہ مت کرو، یہ تمام چیزیں باہر سے نکالو، تو مرید شیخ جیسا بولے گا مرید عمل کرتا جائے گا تو وہ خدا سے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے پرواز میں کوتا ہی نہ ہو۔ یہ پرواز سے مراد ایک تو فلیٹ کی پرواز ہے اور ایک پرندوں کی پرواز ہے، لیکن یہ جو پرواز ہے جو مرید اپنے شیخ کے خدا سے قریب ہوتا ہے شیخ کے طفیل میں، تو یہ پرواز نظر نہیں آنے والا پرواز ہے۔ اسی پرواز میں ترقی دینے کے لیے ہم سب یہاں آیا کرتے ہیں۔ ہمارا آنا اور ہمارے مشائخ سے ہمارا تعلق جڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، واقعتاً بہت ہی قدر کی چیز ہے۔ دوسری بات، دوستو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں لوگوں نے، امت نے دنیا کو اتنی بلندی پر چڑھا دیا، اتنا اوپر چڑھا دیا کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں اتنا اوپر اس کو جگہ نہیں دیے تھے۔ جبکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے، مال کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اپنی جان بھی ہیچ ہے۔ حضرات صحابہ کیا سوچتے تھے، میرے پاس تو صرف ایک جان ہے۔ ایک صحابی آخر وقت میں رو رہے ہیں، کاہے کے لیے روتے ہیں؟ دیکھنے والے کچھ اور فیصلہ کیے، لیکن حقیقت وہ ظاہر کیے، بولے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اس کو اللہ کے راستے میں شہید کر دوں گا تو پھر دوبارہ موقع تو نہیں۔ میری تمنا، میری چاہت تو یہ ہے کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوں۔ تو ہمارے بدن میں کتنے بال ہیں؟ ہزاروں بال ہیں، اتنی جانیں ہوں تو میں ہر مرتبہ ایک ایک جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے جاؤں۔ ایک جان ختم ہوئی، دوسری جان کو اللہ کے راستے میں، تیسری جان کو، تو میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں اس جان کو قربان کروں۔ اس کا موقع نہیں ہے نا، اس لیے وہ صحابی رو رہے ہیں۔ یہ تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو میرے دوستو دنیا یقیناً دنیا ہے اور دنیا ہی میں رہنا ہے۔ بزرگوں نے اچھی مثال دی، کول کے جو پتے ہیں کہاں رہیں گے؟ وہ پانی ہی میں رہیں گے، لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں لیتے، پانی کو وہ جذب نہیں کرتے، نہیں چوستے، لیکن رہیں گے پانی میں۔ تو بزرگوں نے مثال دی ہے، ہم کو دنیا ہی میں رہنا ہے لیکن دنیا کو جیب میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا، دیکھیے
اللہ ہم سب کے ایمان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کا کتنا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں، اذان ہو جانے بعد، میں اگر چاہوں تو مجھے نہیں ماننے والوں، مجھے جو نہیں ماننے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو کیا دوں؟ ان کے گھر کی چھتیں یہ سب چاندی کی، اور اوپر جانے کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی چاندی کی، اور اسی طرح جتنی استعمالی چیزیں ان کے گھر کے اندر ہیں سب چاندی کی، صوفہ سیٹ ہے، کرسیاں ہیں، ہر چیز چاندی کی۔ ایسا میں دے سکتا ہوں، جو مجھے نہیں مان رہا اس لیے کہ اس کے لیے یہی جنت ہے، دے سکتا ہوں۔ بلکہ قرآن کریم اس سے آگے کہتا ہے چاندی نہیں بلکہ سونے کی چھت، سونے کی دیواریں اور سونے کی سیڑھیاں، سونے کے صوفہ سیٹ، جتنی چیزیں، یعنی جتنا ہمیں چاندی کے سمجھے، قرآن کریم ہی کہتا چاندی نہیں بلکہ ہاں سونے کی یہ تمام چیزیں میں دینا چاہوں تو ہر ایک کافر کو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دے رہا ہوں۔ کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ وہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اللہ دیکھیے کتنا انتظام کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اگر میں دے دوں تو کیا ہو جائے گا؟ ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی راحت کی چیزوں کو دیکھ کر، دیکھو ان کے بنگلے کیسے ہیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھر کی سیڑھیاں، چھت، پورا گھر کیسا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا گھر ہے، تو چلو بھائی ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو جائیں، مشرک بن جائیں، ہم کو بھی ایسا بنگلہ ملے گا، اتنی شاندار عمارت ملے گی، اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں، ہمارا دل خراب ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ ہمارے دل کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ان تک پہنچنے کے واسطے کتنی کوشش کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حدیثوں میں، ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں بکری کا بچہ کان کٹا ہوا پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون 1 درہم کے بدلے اس کو خریدے گا؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مفت میں دے تو بھی ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ تو مردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جواب دیا ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، دل میں بٹھانے کی بات ہے۔ حضور میرے ہی لیے، آپ ہی کے لیے، ہر امتی کے لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ملعون ہے، جیسا تم اس جانور کو دیکھ کر کراہتے ہو۔ دوستو تو دنیا ہم کو یہاں رہنا ہے، سب کچھ یہیں کرنا ہے، لیکن خانقاہ میں ہم کو جو سبق لینا ہے اس میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہم دل میں جگہ نہ دیں۔ آج بہت کچھ، آج کل کا مسئلہ کیا؟ کاہے کے لیے کماتے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ کاہے کے لیے کھاتے ہیں؟ کمانے کے لیے۔ بس یہ روٹیشن، دونوں ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ تو پھر ہمارا مقصد کیا؟ ایک کہنے والے نے کہا کہ کوئی بندہ جا رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو منزل ہماری طے نہیں ہے، ہم ایسے ہی کچھ کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ان مشائخ کو ہم لازم پکڑیں اور ان مشائخ سے پورے طور سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ بھی اٹھانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب کچھ ہم مشائخ کے سر میں ڈال دیں، نہیں۔ مشائخ جو بتائیں گے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک صاحب آئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، بولے حضرت آپ کے سینے میں جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت کے سینے میں جو ہے وہ مل جائے گا آسانی سے، تو میں بھی حاجی صاحب بن جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی میرے سینے میں بلغم ہے،
جتنا چاہے لے لو. تو حضرت ہم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کام تو ہم ہی کو کرنا ہے. مشائخ ہم کو راستہ بتائیں گے، کرنا کس کو ہے. اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، سب سے پہلے ایمان اصحاب کہف اپنے رب پر ایمان لائے. بعد میں اللہ کہتے ہیں وزیدناہم ھدا، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی. وہ تو نمبر 2 ہے. سب سے پہلے اقدام، آگے آنا، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، یہ تو اصحاب کہف کا کام تھا. تو میرے دوستو اس وقت میں ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اپنے مشائخ سے پورے طور سے نفاق کے بغیر میری اصلاح کے لیے. بیعت سنت ہے لیکن اصلاح ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، پوری امت کا فرض ہے. میرا دل جب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک میرا معاملہ میرے خدا سے صحیح نہیں ہو سکتا. دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم خانقاہی سلسلہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مشائخ دیے تاکہ ہم پورے طور سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے دوستوں. اور جیسے ہم کام کر رہے ہیں ان کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح اس کام کو ہم ضروری سمجھیں. بلکہ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، حضرات صحابہ کے زمانے سے کام چل رہا ہے. ایک اور بات دوستو، ہماری زندگی میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اتباع سنت، مشائخ نے تجربے سے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. بلکہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، مشائخ کی بات ہے، بارش کے جتنے قطرے ہیں ایک مرتبہ بارش ہو صرف انگول کیا شمار کر سکتے ہیں. ایسے پورے آندھرا میں بارش ہو، ایک مرتبہ ہو، پورے ہندوستان میں ہو، پوری دنیا میں ہو، ایک مرتبہ ہو، تو ہم اس کے خطرات کو گن ہی نہیں سکتے. تو جب سے بارش ہو رہی ہے قیامت تک جتنی بارش ہوگی اس میں جتنے قطرے اب تک پڑے، آئندہ پڑیں گے، اتنے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بزرگوں کا متفقہ فیصلہ، سارے بزرگان دین کہتے ہیں کئی راستے ہیں لیکن سب سے آسان راستہ اتباع سنت والا راستہ ہے. یہ قرآن ہی کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بس اگر ہم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے جو محبوب ہیں ان کے راستے کو ہم اختیار کریں. کیا کرنا ان کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے؟ حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قریے والے، ایک دیہاتی، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، آ کر پوچھے حضرت قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو کہا گیا تم سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے حضرت کتنا آسان جواب دیے. قرآن حدیث دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں بولے. حضرت اس سے ایک سوال کیے کیا تم کو کبھی درزی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت بار بار ہوتا رہتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ تو اس نے کہا کہ ایک نیا کپڑا اس کے پاس دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نمونے کے کپڑے وہ دیتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا اس سے کیا کہتے ہیں درزی سے؟ تو انہوں نے کہا، اس دیہاتی نے کہا کہ یہ نمونہ جیسا ہے ویسا ہی اس کپڑے میں کو کر دو، اس کو سی دو. تو حضرت نے فرمایا بس یہی اسوہ حسنہ ہے. تم کو جو قرآن کریم میں سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہی ہے کہ حضور جو کرے وہی کام تم کرو، حضور جو بولے بس وہی کام تم کرو. یہی قرآن کریم میں اسوہ حسنہ کہا گیا. میرے دوستو آج کل ہماری نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نماز ہی کی سنتوں سے سنتوں کی ابتدا کریں. چھوٹی چھوٹی سنتیں، گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، بیت الخلاء میں جائیں تو کیا کرنا چاہیے، کون سا پاؤں رکھنا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے، باہر آنے کی صورت میں کیا دعا پڑھیں، کون سا قدم رکھے، مسجد میں جائیں تو کون سا قدم رکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. دوستو یہ سب کاہے کے لیے ہے؟ مسنون دعائیں الحمدللہ.
بہت سالوں سے وہ کتاب ہے، اور آج کل ہمارے مخدوم اور سب کچھ مقتدا حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب آئی ہے بیان الدعاء. یہ جیب کی ہے، جیب سائز کی ہے، ہمارے جیب میں رکھنے ہی کے لیے. اس میں الحمدللہ حضرت بہت سی دعائیں لکھے ہیں، گویا وہ مسنون دعائیں جو پرانی کتاب ہے اسی کا وہ بدل ہے. تو اس میں ہم پڑھیں گے اور ہمارا جو ماحول ہے، گھر کا ماحول، اسے پاکیزہ بنانے کی فکر کریں گے. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے میرے دوستو. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ راستے پر سے گزر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد میں گئے. نماز پڑھنے کے بعد، وہ قبرستان والی مسجد تھی، اللہ والوں کو کچھ باتیں دل میں ڈالی جاتی ہیں، پتہ نہیں حضرت کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا. تو حضرت نے نماز کے بعد مصلیوں سے کہا، دیکھیے اس سے حضرت ہم کو بہت اہم سبق دینا چاہتے ہیں. اس سبق کی آج کل ہم کو ضرورت ہے، وہ ہے سنت کی اہمیت. سنت معمولی چیز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے چھوٹی سی سنت ہے، لیکن بڑی سنت کے مقابلے میں اس کو چھوٹی سنت بولتے ہیں. حقیقت میں چھوٹی سنت نہیں ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوا کرتی ہے. سنت تو اپنی جگہ سب کچھ ہے. یہ سبق ہم کو اس واقعے سے مل رہا ہے. تو حضرت بولے، اور وہ پہنچے ہوئے تھے، دیکھو تمہاری اس قبرستان میں اب تک جتنے مردے دفن کیے گئے، ہزاروں مردے، ایک ایک قبر میں سووں ہزاروں مردے رہیں گے. ان سب مردوں کو میں اٹھا کر کھڑا کروں. اللہ نے وہ کرامت، وہ کمال مجھے دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا بھائی بڑے آدمی سب کچھ اپنا بگاڑ رہے ہیں، نہیں. اس کے بعد جو سبق ہے وہ دینے کے واسطے، اس کی اہمیت کے واسطے یہ واقعہ انہوں نے کہا. اور تھے ویسے ہی وہ، اللہ والے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک ایک قبر میں جتنے مردوں کو اب تک دفنایا گیا، تمام مردوں کو ہر قبر سے، پوری قبرستان سے میں اٹھا کر کھڑا کروں. یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن سنت کے مطابق مسواک کرنا اس سے لاکھ درجہ بہتر. یہ سبق دینے ہی کے لیے انہوں نے اس کو کہا. معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو. سنت اپنی جگہ، کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں ہے. ہر سنت اپنی جگہ بہت بڑی سنت ہے. اللہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. اسی لیے سارے بزرگوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. مجاہدات کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے سب پہنچتے ہیں، لیکن سب سے آسان مختصر راستہ کہ میرا جو محبوب ہے وہ جیسا چلتا تھا تم بھی چلو، وہ جیسا کھاتا تھا تم بھی کھاؤ، وہ جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارا ویسے تم بھی رہو، تو میرے تم بھی محبوب بن جاؤ. اللہ ہمارا محب بنے گا اور ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. میرے دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اسی لیے تو ہم اپنے مشائخ سے اپنا تعلق جوڑے ہیں. تو دوستو اس وقت میں اتباع سنت، ہر سنت کو جان کر کے میری زندگی اس کے مطابق، سنت کے مطابق ڈھلے، یہ فکر کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. تقریباً آج کل کا ماحول ہمارا ایسا ہے، ایک طرف تو نیکیاں ہو رہی ہیں اور ہم خوش بھی ہو رہے ہیں، الحمدللہ بہت سی نیکیاں مجھ سے صادر ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف پتہ نہیں وہ نیکیاں باقی ہیں یا نہیں ہیں. گویا ہماری مثال کیسی ہو گئی ہے، تم برا نہ مانو تو ایک قصہ بولو. پاگل خانے ہیں نا جہاں دیوانوں کو داخل کرتے ہیں.
دیوانے صحت مند ہو گئے، وہ کیسا بولیں گے؟ ان کی عقل تو آگے پیچھے ہے، صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ صحت مند آدمی ہے، بخار ہے، سردی ہے، اس سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کیسا بخار کم ہے، سردی کم ہے، تو صحیح جواب ملے گا، لیکن دیوانوں سے صحیح جواب تو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے پاگل خانوں میں ایک تدبیر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی پاگل کا علاج ہوا، 3 مہینہ علاج ہوا، اسپتال میں رکھ کر کیے، اب اس کی عقل ٹھکانے میں ہے نہیں ہے، جانچنے کے لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ پانی سینچ کر ڈالنے کے لیے بولتے ہیں۔ وہاں کنواں ہے اور اسی طرح چرخا، رسی، ڈول سب ہے، اس سے سینچ کر کے ڈالو۔ کس میں ڈالنا ہے؟ ایک ٹوٹی ہے پانی بھرنے کے لیے جسے بنایا گیا، اس میں ڈاکٹر یہ کرتے ہیں نیچے جو سوراخ ہوتا ہے اسے کھول دیتے، تو پانی اس میں ڈالتے رہو، نیچے سے جاتا رہے گا، اس میں پانی رکے گا نہیں۔ تو یہ جو پاگل ہے، صحت مند ہوا نہیں ہوا، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ہوشیاری سے شروع ہی سے کیا کرتا ہے کہ میں ڈول ڈال رہا ہوں لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے جا کر اس کا منہ بند کیا، بند کر کے اس کے بعد پانی ڈالنا شروع کیا، اس کو بھر دیا، تو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی ہے، اس کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اور چند دن اس کو رکھتے، تو ایک طرف اس کا علاج بھی ہو رہا ہے اور ایک طرف پانی بھی نکال کر ڈال رہا ہے، لیکن دوسری طرف پانی جا رہا ہے۔ تقریباً ہماری نیکیوں کا وہ حال ہے، ہماری نیکیاں پہلے ہی سے، ان نیکیوں کا وزن کیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے طفیل میں اللہ ہماری مجلس کو قبول کریں گے، کوئی بعید نہیں، اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے ان بزرگوں کو، کوئی بعید نہیں انشاءاللہ۔ تو دوستو، ہم کو جو کام کرنا ہے بس یہ چند کام ہیں۔ سب سے پہلے وہ بات تو نہیں آئی، پھر بھی میں یہاں کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ تو الحمدللہ، اور آگے کی باتیں آپ سے کہنی ہے، لیکن عمومی طور پر بولنے کے لیے نماز ہماری زندگی میں آئے، پہلا کام ہم کو کرنا ہے۔ دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت، بہت ہی قابل رحم ہے قرآن کریم، ایک طرف اس کو رکھ دیا گیا، بس قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جوڑنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتنوں کا تذکرہ کریں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو نہیں، رضی اللہ عنہ، ہم سب کو، قیامت تک کے انسانوں کو بولے قرآن کریم، قرآن کریم ہی ان فتنوں سے، سارے فتنوں سے، قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں تمام فتنوں سے بچاؤ بس قرآن کریم ہے۔ تو اس وقت کی اہم ضرورت، ایک طرف ایک تو ہم کو نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سب خانقاہ سے جڑے ہیں تو نماز تو یقیناً زندگی میں ہوگی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت، اس کے لیے سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، ہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ اور آخر بات بولوں، اور یہاں کے اعتبار سے بولنا مناسب ہے نہیں ہے، اولاد کی تربیت کی فکر آج کل اس میں بہت غفلت ہو رہی۔ دیکھو، ایک اصولی بات ہمارے بزرگوں نے کہا، بالکل صحیح بات ہے، دنیا میں جتنے ہیں سب کے بارے میں اچھا گمان ہم کو رکھنا ہے۔ پڑوس ہے میرا، اچھا گمان ہے، اگر وہ شراب خانے میں گیا تو بھی ہم یہی سوچیں گے کسی ضرورت سے گیا ہے، وہ تو شرابی نہیں ہے، میرا گمان اس کے بارے میں، ایک مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے، شریعت ہم سے یہ کہتی ہے۔ لیکن اپنی اولاد کے بارے میں، میری جو اولاد ہے، جو اولاد مجھ سے پیدا ہوئی ہے، میری نگرانی میں ہے،
ان سے ہمیشہ بدگمان رہنا ہے، کبھی بھی اچھا گمان نہیں آنا ہے۔ اگر اچھا گمان آ گیا تو میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ آج آپ خود موازنہ کر لیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں۔ اولاد کے بارے، دوسروں کے بارے میں ہم کو پورے طور سے بدگمانیاں، اپنی اولاد کے بارے میں، بچے بچی کے بارے میں جا کر بولے نہیں میرا بچہ، ہرگز نہیں، صاف انکار، جبکہ اس بچے کو کئی جگہ کئی موقعوں پر ناجائز جگہوں میں دیکھا گیا، رحم کھا کر کے محلے کا ساتھی جا کر بول رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو آج جس پریشانی میں مبتلا ہے، سب سے بڑی پریشانی ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے، شکایت ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا ہے۔ بچوں سے ماں باپ ڈر رہے ہیں، یہ دور آ گیا ہے۔ بچہ باپ اگر گھورتا ہے تو وہ بھی گھورتا ہے۔ دوستو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ کس کے لیے دوستو؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو اس وقت کی جو ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے میرے دوستو، آئے ہیں مبارک مجلس ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کا آنا سلسلہ جاری رہے اور اس کا فیض عام ہو، پورے علاقے میں پھیلے۔ ہم اپنی ذات کے بارے میں سب سے پہلے فکر کریں کہ میری نماز صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، میرا رشتہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ سے جڑے، اور اسی طرح میں اپنی اولاد کے بارے میں صحیح طور سے فکر کروں۔ فکر کرنے کے ہم سب مکلف ذمہ دار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے ذہن سے کبھی نہ ہٹے۔ حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر میں کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ ہم سب جانتے ہیں 15 سال نماز فرض ہے، تو حضور کاہے کے لیے بولے؟ یہ سب حضور ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم کو کیسا اپنی اولاد کو لے کر جانا چاہیے۔ یہ تمام حدیث ایک طرف ہم اٹھا کر رکھ دیے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس وقت ہم کو ضرورت ہے اپنی اولاد کی فکر کریں، بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ آج کل میرے دوستوں صبح سے شام تک کی پریشانی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن آج رات سے لے کر صبح تک کی پریشانی اس سے بڑھ کر ہے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس بلا مصیبت کے آنے کے بعد تو بڑے چھوٹے جوان بوڑھے سب کو اس نے شیطان نے اپنے حربے میں لے لیا، آسانی کے ساتھ جال میں پھنسا لیا۔ تو اس وقت ہم کو ضرورت ہے کہ ہم نیکی مختصر کریں، کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنا بہت مشکل دور ہے، اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن بچانا چاہے تو اللہ ضرور بچائیں گے۔ یہ کب؟ جبکہ ہمارا وہ کنیکشن اللہ سے کچھ نہ کچھ رہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، تلاوت کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق جوڑیں گے، تو خود بخود اللہ اپنے فضل سے ہم کو گناہوں سے بچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کیسا بچاتے ہیں اللہ؟ جیسے تم لوگ تمہارے بیماروں کو، کسی کو بخار ہے تو ٹھنڈا پانی وہ پینے کے لیے مانگتا ہے، کیا گھر والے آسانی سے دے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ اس کو بخار بڑھ جائے گا، تیری سردی بڑھ جائے گی، ہرگز نہیں دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ حدیث میں کہا گیا اس سے زیادہ جیسے تم تمہارے بیماروں کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو، اس سے زیادہ اللہ تم کو گناہوں سے، مشتبہ چیزوں سے، جس رزق کے، جس روزی کے بارے میں شبہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، اس سے اللہ بچاتے ہیں۔ ایک واقعہ بول کر کے بات ختم کروں۔ تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین نظام الدین کے جو اکابر ہیں ہم سب جانتے ہیں، پرانا معمول کیا رہا؟ 1 سال پورا قافلہ حج کو جاتا اور 1 سال نظام الدین میں قیام کرتا، یہ معمول۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو میزبان تھے، ہمیشہ مکے کو جانے کے بعد اس گھر کے وہ مہمان بنتے تھے، یہ پورا قافلہ بنتا تھا۔ درمیان سال میں اس مالک کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے اکابر خطوط کے ذریعے سے تعزیت وغیرہ کر لیے،
جب اگلا سال حج کا موسم، حج کا سیزن آیا تو یہ پورا قافلہ حسب معمول اس گھر میں جا کر اترا جس گھر میں معمول سے اترتے ہیں. تو اولاد بہت خوش ہو گئی کہ پرانا سلسلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ اللہ والے آتے تھے، ہمارے پاس بھی اللہ والے آ گئے، نہ کر کے قدر کرے، بہت ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرے، خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے. کیا کریں؟ تیاریاں شروع کر دیے، چائے و دوسرا کیا ہے کرنا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے اللہ کیسا بچاتا ہے. فوراً حضرت پوچھے کیا بھائی تمہاری وراثت ابا کی جو جائیداد ہے سب تقسیم ہو گئی ہے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے؟ تو سنتے ہی اولاد کہنے لگی نہیں حضرت اب تک نہیں ہوئی ہے، یہ بولنا ہی باقی. حضرت بولے نہیں بھائی یہاں سے اب آگے بڑھنا ہے، یہاں نہیں رہنا. اولاد بہت اصرار کی حضرت میری طرف سے کم از کم ناریل کا پانی پی لیں. تو حضرت بولے نہیں بھائی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے. دیکھیے کتنا نازک مسئلہ اور ہم سے کتنی غفلت ہو رہی ہے وراثت کے بارے میں. ابا کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں 4-5 بھائی ہیں تو کیسے ہیں؟ ویسے ملے جلے. حالانکہ جتنے بھائی ہیں ہر ایک کا حصہ ہے، ہر چیز میں، ہر اینٹ میں ہر ایک کا حصہ ہے. تو حضرت نے کس کو بچا لیا؟ اللہ نے بچایا. حضرت تیسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو فوراً کیا کیے وہاں سے چلے گئے. تو میرے دوستو ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو خود بخود اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا. اللہ ہم کو حرام سے بچائیں گے، اس کی برکت سے حلال روزی نصیب ہوگی اور اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. اعمال صالحہ کے کرنے میں سستی وغیرہ نہیں ہوگی. یہ سب رزق حلال کے اثرات، رزق حلال کے اثرات کے لیے. اور رزق حلال آج کل تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، تو اس کی تلاش کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی ہم کو کرنا ہے، یہ سب اپنے مشائخ کی رہبری میں کرنا ہے. شریعت سے ہٹ کر تو کوئی کام ہم کو کرنا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر کے. صبح سے لے کر جو طبیعت تھکی ہے، تھکی جیسا ہی نہیں ہے الحمدللہ. عجیب اس طرح کی خوشی اس کو تو ہم ظاہر نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور صحیح معنی میں ہمارا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں، اسی مقصد سے یہ سب خانقاہ ہیں. ہمارے مشائخ کا سلسلہ آنا جانا، خاص طور سے حضرت افریقی دامت برکاتہم حضرت سے بہت سے منسلک ہوں گے، معمولی بات نہیں ہے. تو حضرت کی جگہ میں اور حضرت جس دولت قدے پر ٹہرتے تھے وہاں ہم جیسے نالائقوں کا آنا رہنا، یہ خود بھی بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ صحیح معنی میں ان بزرگوں کی نقل، ہم تو حقیقت تو ان کے پاس ہے تو ہم نقل ہی کیے ہیں، اس نقل ہی کو اللہ حقیقت